السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، پچھلے مضمون میں ہم علماء کا ذکر پڑھ رہے تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مسلمانوں کی اس وقت قیادت کی، جبکہ مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی کہ علماء بھی آگے آئیں، سیاستدانوں کے علاوہ علماء بھی آگے آئیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں اور ان کی قیادت کریں۔ پہلا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں۔ یہ ڈاکٹر معین الدین کے تحریر کردہ ایک مضمون علماء کا ناقابل فراموش کردار سے میں نے عرض کیا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بعد اب ہم مولانا ظفر شبیر احمد عثمانی کا مطالعہ کریں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں ایک بات ضروری جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ آپ نے قرآن کا آسان اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے اور یہ بازار میں ہر جگہ مل جاتا ہے دریافت کرنے پر۔ تو آسان اور عام فہم اردو میں انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، اور میں نے بھی پہلا اسی کا مطالعہ کیا تھا سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر مولانا مودودی کی تفسیر اور ترجمہ میں مطالعہ کیا تھا۔ تو آئیے آج دوسرے عالم جو ہیں ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ ان کا نام مولانا شبیر احمد عثمانی ہے۔ یہ ایک عالم بعمل جنہوں نے اپنی شخصیت کی تعمیر میں مقتدر علماء سے اثرات قبول کیے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں سرگرم حصہ لیا اور دیوبند میں ایک ایسے ادارے کی تشکیل کی جس کا مقصد مسلمان طلباء کی سیاسی تربیت بھی تھا۔ مولانا عثمانی نے اپنی صلاحیتوں کی طفیل بہت جلد مرکزی جگہ حاصل کر لی۔ انہوں نے ابتداءً اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کیے۔ مولانا محمود الحسن کے ایک انقلابی جمعیت معتمر الانصار میں شمولیت اختیار کی۔ مولانا محمود الحسن مشہور عالم ہیں جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوئے تھے، جن کے بارے میں ہم نے پچھلا ایک مضمون پڑھا تھا۔ جنگ بلقان کے دوران ترکی کے ہلال احمر کے لیے چندہ بھی جمع کیا اور تحریک خلافت کے سرگرم کارکن بھی بنیا۔ مولانا محمود الحسن یعنی شیخ الہند تحریک کے رسمی رومال کی پاداش میں انگریزوں کی شہ پر مالٹا میں قید کیے گئے، تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے جو ان کے رفیق خاص کی حیثیت حاصل کر چکے تھے، حکومت کی اس حرکت کے خلاف رہنما بیدار کرنے کے لیے سارے ملک کا دورہ کیا اور اپنی پرجوش اور مؤثر تقریروں سے مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف جذبات مشتعل کیے۔ تحریک خلافت کے دوران جب ہندوؤں اور مسلمانوں میں مقتی اور مصنوعی اتحاد کی جو فضا پیدا ہوئی، اس میں اتحاد کو تقویت پہنچانے کے لیے رواداری کے طور پر مسلمانوں میں گائے کی قربانی ترک کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی۔ اس تجویز کی مخالفت میں علماء میں شبیر احمد عثمانی کی بھی پرزور اور مؤثر مخالفانہ آواز شامل تھی۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے دب گیا۔ یعنی ہندو چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں بھی گائے پر پابندی لگا دی جائے، گائے کی قربانی پر، لیکن اس کے خلاف علماء اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ مولانا شبیر احمد عثمانی بھی آگے تھے، اور آپ کی پھر مؤثر تقریروں اور وعظ کے بعد یہ پھر معاملہ دب گیا اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ورنہ یہ پوری کوشش تھی ہندوؤں کی کہ مسلمانوں میں بھی گائے کی قربانی ترک کر دی جائے، لیکن ایسا وہ کر نہیں سکے۔ تحریک خلافت کی ابتدا میں جب علماء کی جمعیت علماء ہند قائم ہوئی تو مولانا شبیر احمد عثمانی بھی اس کے رکن منتخب ہوئے، لیکن صرف اس وقت تک جب جمعیت کانگریس کے زیر اثر اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی منکر نہ ہوئی تھی۔ وہ ہندو سیاست کے رویے سے خوب آشنا تھے اور ہندو مسلم اتحاد پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ کسی ایسی تحریک جماعت کو بھی پسند نہیں کرتے تھے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شامل ہوں۔ کانگریس اور اس کے نظریے سے وہ شدید اختلاف رکھتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند آتی کہ جمعیت
کانگریس کے ہم نوا بنے۔ اسی بنا پر انہوں نے جمعیت سے علیحدگی اختیار کر لی اور تصنیف و تالیف کے عالمانہ اور بلند پایہ کام میں منہمک ہو گئے۔ لیکن جب جمعیت کے سرکردہ علماء نے کانگریس کی شہ پر متحدہ قومیت کا پرچار شروع کیا اور اپنی مشتعل تحریروں کے ذریعے اسے جمعیت علماء ہند کا سرکاری موقف قرار دیا، اس سے بحث کا جو ایک ہمگیر سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں مولانا عثمانی نے بھرپور حصہ لیا اور متحدہ قومیت کے نظریے کا رد پیش کیا۔ قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کی تنظیم نو کا کام شروع کیا اور پاکستان کی تحریک پھیلائی تو کانگریس کے زیر اثر علماء نے بڑی شدت کے ساتھ پاکستان کی مخالفت شروع کر دی۔ مسلم لیگ کے لیے ایک بڑا نازک موقع تھا۔ اگر اس موقع اس کا مؤثر سدباب نہ کیا جاتا تو اس کی تحریک اور عام مسلمانوں کی دیرینہ خواہش ناتمام رہ جاتی اور مسلمانوں کا قومی وجود ہندو قومیت میں ضم ہو جاتا، جو کہ ہندو چاہتے تھے۔ ان کی شدی سنگٹن تحریک جو چلی تھی وہ یہی چاہتی تھی، لیکن ایسے علماء جب اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر یہ ناممکن ہو گیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی علماء میں تھے جنہوں نے یہ خطرہ بھانپ لیا اور پھر وہ عملی سیاست کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس بات کی کوششیں کی کہ ایسے علماء کو متحد کر لیں جو دو قومی نظریے کے قائل اور اس اعتبار سے تحریک پاکستان کے حامی ہیں۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنی کوششوں سے ایک جمعیت علماء اسلام تشکیل دے ڈالی، یعنی جمعیت علماء اسلام جس کا پچھلے مضمون میں ذکر آیا، تو اس کے تشکیل میں آپ کا بھی بڑا حصہ تھا۔ اس جماعت کا قیام علماء کا ایک بہت بڑے اجلاس میں عمل میں آیا جو کلکتہ میں منعقد کیا گیا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس نئی جمعیت کا ان کو صدر منتخب کیا گیا۔ شبیر احمد عثمانی کو مولانا شبیر احمد عثمانی جمعیت علماء اسلام کی مدد سے تحریک پاکستان کی حمایت شروع کی اور مخالفوں کے اعتراضات کے مدلل جواب دیے۔ تقسیم ہند کے منصوبے میں پاکستان کا وجود تسلیم کرتے ہوئے شرط بھی لگائی کہ صوبہ سرحد اور مشرق میں سلٹ صرف اسی وقت پاکستان میں شریک ہو سکیں گے جب وہ علاقہ رائے شماری کے ذریعے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ ظاہر کر دیں۔ ان علاقوں میں کانگریس کا بڑا اثر تھا اور سلٹ جو مشرقی پاکستان کا بڑا حصہ ہے، صوبہ ہے، سلٹ میں ہندوؤں کی بڑی تعداد آباد تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں شامل ہوں۔ اس دوران مولانا عثمانی نے مسلم لیگ کے ایک سالانہ اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے جو خطبہ صدارت دیا وہ کئی اعتبار سے اہم تھا۔ اس میں انہوں نے نظریہ پاکستان کی مفصل وضاحت کی اور اس کے اصول کی اہمیت سمجھائی اور مسلمانوں کو آنے والے انتخابات کی اہمیت بتائی۔ قائد اعظم مولانا عثمانی سے بہت متاثر تھے اور ان کے اثرات کا بھی انہیں اندازہ تھا۔ چنانچہ صوبہ سرحد میں جہاں کانگریس نواز مسلمانوں کا بڑا اثر تھا، مسلمانوں کو ہم خیال بنانے کے لیے قائد اعظم نے بطور خاص انہیں صوبے کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت سے لے کر قیام پاکستان کے بعد یعنی قرارداد مقاصد کی منظوری تک مولانا عثمانی کی جدوجہد ایک راسخ اور مثبت جدوجہد کا اعادہ کرتی ہے۔ یعنی صوبہ مشرقی پاکستان جو آج تھا پہلے، اس علاقے میں بھی ہندوستان کے ظاہر وہ زیر اثر تھا، ہندوستان کے تحت تھا، تو وہاں بھی جا کے آپ نے کام کیا اور بلکہ وہاں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی اور پھر سرحد قائد اعظم کی دعوت پر آپ نے صوبہ سرحد میں بھی آ کے کام کیا۔ ایک اور مولانا ہے، عالم ہیں، مولانا ظفر علی عثمانی۔ مولانا ظفر علی عثمانی موصوف مولانا اشرف علی تھانوی کے حلقہ فیض سے وابستہ تھے۔ سیاسی مسلک کے لحاظ سے بھی اسی طرز فکر کے حامل تھے جس پر مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا کاربند رہے۔ انہیں مسلمانوں کی جداگانہ قومیت اور دو قومی نظریے پر کلی یقین تھا۔ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کے دوران وہ بھی کانگریس کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ غلط سمجھتے تھے کہ کانگریس کے ساتھ مسلمان مل جائیں اور آزادی کے لیے لڑیں، وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے دوسرے اچھے علماء کی طرح۔
سیاسی معاملات مولانا اشرف تھانوی کے دستراست اور تقریری امور میں ان کے معاون رہے۔ مولانا مسعود نے سیاسی سطح پر اصلاح و تبلیغ کی جو مجلس تشکیل دی، عثمانی صاحب اس کے اہم رکن تھے اور تقریباً تمام اہم وفود میں شریک رہتے تھے۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ سے بھی ان کا مسلسل رابطہ رہا۔ مسلم لیگ کی تحریک کو وہ دو قومی مقاصد کے لیے ضروری اور مفید سمجھتے تھے، چنانچہ اس کی کامیابی کے لیے ہر موقع پر سرگرم رہے۔ دستور ساز اسمبلی کے ایک ضمنی انتخاب میں نواب زادہ لیاقت علی خان امیدوار تھے۔ ان کے مقابلے پر کانگریس کی طرف سے مولانا ظفر احمد عثمانی کے ایک عزیز کھڑے تھے۔ یہ انتخاب مسلم لیگ کی عزت و وقار کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کا احساس کرتے ہوئے مولانا ظفر احمد عثمانی اپنے اصولوں کی اہمیت دی اور عملی جدوجہد سے رائے عامہ کو لیگ کے حق میں ہموار کرتے رہے۔ چنانچہ اس انتخاب میں لیگ کو واضح کامیابی حاصل ہوئی۔ تحریک پاکستان کے نازک لمحات میں جب دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان کے حامی علماء کی ایک تنظیم کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، جن علماء نے تشکیل کے قیام میں عملی صورت دینے اور علماء کو متحد رکھنے کی کوشش کی، ان میں مولانا ظفر احمد عثمانی بھی پیش رہے۔ کلکتہ میں علماء کے ایک بڑے اجتماع میں جمعیت علماء اسلام کی تشکیل کے ساتھ ساتھ مولانا ظفر احمد عثمانی کی صدارت میں ایسی کئی قراردادیں منظور ہوئیں جس میں مسلم لیگ کی جدوجہد کی حمایت کی گئی تھی۔ ایک قرارداد میں اس رائے شماری میں مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کے لیے کہا گیا جو تقسیم ہند کے منصوبے کے تحت سلٹ اور صوبے میں ہونے والی تھی۔ مولانا ظفر عثمانی کو علماء کے اس نئی تنظیم کی نائب صدارت دی گئی۔ 1945 پاکستان کے ہونے والے فیصلہ کن انتخابات پاکستان کے لیے ہونے والے فیصلہ کن اور خود پاکستان ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے تھے جو طویل عرصے سے اس کے کام کی جدوجہد کر رہے تھے۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم کی خواہش پر اس نازک صورتحال میں علماء رائے شماری میں لیگ کے موقف کی کامیابی کے لیے سرگرم و مستعد ہوئے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی نے تقریباً 4 ماہ تک مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پاکستان کے لیے رائے عامہ کو مزید ہموار کرتے رہے۔ اس موقع پر انہوں نے لیگ کی حمایت اور کانگریس اور اس کے معاونین کے رد میں ایک فتویٰ جاری کیا۔ رائے شماری میں پاکستان کے موقف کی کامیابی کے لیے انہوں نے بالخصوص سلٹ کے علاقے میں، وہی جو آج بنگلہ دیش ہے، اس کے علاقے کو اپنی تبلیغی جدوجہد کا مرکز بنایا۔ وہاں کانگریس کے حامی علماء کا اثر تھا۔ یہ ایک دشوار گزار مرحلہ تھا، لیکن مولانا ظفر احمد عثمانی کی مستقل جاں فشانی اور تبلیغی کوششوں کی طفیل پاکستان کے موقف کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی جہد کا ثمر تھا کہ سلٹ کا علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا گیا، یعنی آپ ہی کی جدوجہد تھی کہ سلٹ کا علاقہ پھر مشرقی پاکستان بنا بعد میں۔ قیام پاکستان کے وقت وہ ڈھاکہ میں ہی تھے۔ قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق پاکستانی پرچم لہرانے کی رسم انہی کے سپرد کی گئی اور حکام سلطنت میں پہلے چیف جسٹس سے انہوں نے ہی حلف لیا۔ وہاں کے پہلے جو چیف جسٹس تھے اس کا حلف بھی انہوں نے ہی لیا۔ مفتی محمد شفیع ایک اور بڑے مشہور عالم گزرے ہیں برصغیر کے، اسی دور کے ہیں، یہ تعلق ہے آپ کا۔ مفتی محمد شفیع آپ تحریک پاکستان کے علماء میں ہماگیر امتیاز رکھتے ہیں۔ فراغت تعلیم کے بعد دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہوئے، لیکن عالم اسلام و مسلمانوں کی عام قومی و سیاسی بدحالی کے باعث عملی سیاست میں بھی دلچسپی لیتے رہے۔ بلقان کی جنگوں کا زمانہ ان کی نومری اور طالب علم کا زمانہ تھا۔ اس اعتبار سے یہ ان کی عملی اور قومی سیاست کا بھی ابتدائی عہد تھا، جس میں وہ پرخلوص اور سرگرم رضاکارانہ حصہ لے کر مسلمان مجاہدین کی امداد کے لیے چندہ جمع کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ خاموشی اور متانت کے ساتھ تصنیف اور تعلیم کے نہایت بلند پایہ اور عالمانہ کاموں میں مصروف رہے۔ اس قسم کے کسی عالم سے جو انتھک و مسلسل تصنیفی کاموں میں منہمک رہتا ہو،
بہت کم جدوجہد کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے زوال اور ان کی سیاسی غلامی کے شدید احساس کا نتیجہ تھا کہ ایسے علماء بھی قوم کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ یعنی علماء، جن علماء کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پہ خاص طور سے مفتی محمد شفیع صاحب بھی، یہ تصنیف و تعلیف سے ان کا تعلق تھا، یعنی علم کے پھیلانے، تدریس علم، یہ ان کا اصل شعبہ تھا۔ لیکن اس شعبے سے ہٹ کے پھر انہوں نے سیاست جدوجہد بھی ان سب علماء نے حصہ لیا۔ یہ تحریک پاکستان کی خاطر کیا تھا انہوں نے۔ ایسے علماء بھی قوم کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنے کے وابستہ ہو گئے اور عملی سیاست کو شعار بنا لیا۔ اس وقت علماء کے پیش نظر یہ مسئلہ خاصی اہمیت رکھتا تھا کہ آخر وہ سیاسی اور قومی زندگی میں کس رخ کو اختیار کریں۔ آیا کانگریسی اور ہندو نقطہ نظر اختیار کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنا قومی وجود وابستہ کر لیں، یا اپنے منفرد قومی وجود کو تحفظ دیں، اس کے فروغ کی جدوجہد میں شریک ہو جائیں اور مسلم لیگ کے ساتھ حصول پاکستان کے مقاصد میں تعاون کریں۔ یہ بہت بڑا سوال تھا مسلمانوں کے لیے کہ کانگریس کے ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد کریں، جس میں بہت سے علماء بھی شامل تھے، عام مسلمان بھی کافی حد تک تھے، یا پھر مسلم لیگ کا ساتھ دیں اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ جدوجہد کا جاری رکھیں۔ مفتی محمد شفیع ان حالات اور مقاصد سے پہلو تعین نہیں کر سکتے تھے جو ہندو سیاست اور کانگریس کے غلبے کے نتیجے میں مسلمانوں کا قومی وجود ختم کر دینے کے درپے تھے۔ اپنے اس نقطہ نظر کے تحت انہوں نے کانگریس کے ماتحت جمعیت علماء ہند سے اختلاف رائے کی بنیاد پر مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی کی پیروی میں دارالعلوم دیوبند سے ترک تعلق کر لیا۔ دارالعلوم دیوبند کے تھا تو بڑے بنیادی اور اہم مدرسہ، دین مدرسہ تھا، جہاں سے یہ سب علماء پڑھ کے نکلے تھے، لیکن چونکہ تھا بہرحال وہ لکھنؤ میں، تو اب سوال یہی تھا کہ کیا اس کا ساتھ دیا جائے، ہندوستان کا اور کانگریس کا ساتھ دیا جائے وہاں رہتے ہوئے، یا پھر مسلم لیگ کا اور مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے۔ یہ فیصلہ حضرات کے لیے جس قدر صبر آزما اور رقت انگیز تھا، اس کا صحیح اندازہ لگانا آج ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ کیسے حالات تھے، سب کچھ مسلمانوں کو وہیں تھا، ہاں وہ اجداد وہیں کے تھے، تو اس کو چھوڑ کے ایک علیحدہ مملکت کے لیے جدوجہد کرنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ حقیقت ہے، اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ انہیں ہر طرح کی قربانی دینے کی ضرورت تھی اس وقت مسلمانوں کو، جان کی، مال کی، خاندان کی، آبا و اجداد کی، سب کچھ۔ انہوں نے اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے تک کے شب و روز کی اس چار دیواری میں گزارے تھے۔ زندگی ولول انگیز توانائی اس کی تعمیر میں صرف کی تھیں، وہ ان کے لیے صرف ایک درسگاہ ہی نہیں، امیدوں اور تمناؤں کا مرکز بھی تھی۔ لیکن اب ملک و ملت کی خاطر اسے خیر بات کہنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ یعنی وہی دارالعلوم دیوبند کی بات کر رہے ہیں، جس میں مسلمانوں میں اس وقت اور وہاں کے مسلمانوں میں خاص طور سے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند سے علیحدگی کے بعد جب راس الخیال علماء نے جمعیت علماء اسلام تشکیل دی، تو مفتی محمد شفیع اس کے مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے اور اس کی سرگرمی میں حصہ لینے لگے۔ اس جمعیت کے قیام سے تحریک پاکستان کی وسعت اور مقبولیت میں بہت نمایاں اضافہ ہوا۔ اسی کے ساتھ مفتی محمد شفیع کی علمی اور تصنیفی کاوشیں اس کے ہمہ گیر اضافے کا سبب بنی۔ انہوں نے پاکستان کا مطالبہ برحق ثابت کرنے کے لیے متعدد رسالے تحریر کیے اور ایک بہت سیر حاصل اور مؤثر فتویٰ مرتب کیا۔ اس موضوع پر ان کی ایک مستقل تصنیف کانگریس اور مسلم لیگ کے متعلق شرعی فیصلہ یہ فتویٰ ان کا بہت متعدل اور مفصل ہے۔ انہوں نے اس میں مطالبہ پاکستان کے سیاسی مقاصد کے علاوہ خاص طور پر اس کی شرعی حیثیت کو نہایت تفصیل سے بیان کیا۔ اس مسئلے پر یہ پہلی علمی کتاب تھی جس میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے روابط، مصالحت اور تعاون کے تمام صورتوں کی علیحدہ شرعی احکام بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ جمع کیے گئے۔ دلائل میں انہوں نے قرآن و حدیث اور فقہی عبارات کے نہایت معتبر
شہادتیں پیش کیں۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ تحریک پاکستان کی مقبولیت اور کامیابی کے لیے انہوں نے ہندوستان کے طول و عرض میں دورے کیے اور ہر جگہ تقریروں کے ذریعے فضا کو ہموار کیا۔ خاص طور سے قائم پاکستان کے لیے رائے شمارہ کے موقع پر صوبہ سرحد میں جہاں کانگریسی رہنماؤں کا بڑا اثر اور عمل دخل تھا، پاکستان کی حمایت کے لیے تبلیغی دورے کیے اور کانگریسی اثرات کو زائل کیا۔ تحریک پاکستان کے لیے یہ ان کا تاریخی اور انقلابی اقدام تھا، جس کے نتائج حصول پاکستان کے لیے بڑے بارآور ثابت ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ قیام پاکستان کے حامی علماء کا ہی اثر تھا کہ عام مسلمانوں میں آزادی سے محبت اور حصول پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان کی ایسی کوششوں سے مسلم لیگ کے مقاصد کو حمایت حاصل ہوئی اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ یہ تھا ذکر ان علماء کا جنہوں نے اپنے پاکستان کے قیام کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں اور آخر اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔